नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सबसे पहले अपने तमाम देखने वाले और सुनने वालों को प्रोग्राम इल्म सियाम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा आज का खूबसूरत मौजू 12,000 यहूदी बंदर हो गए। किस तरह हुए, कैसे हुए, कब हुए और कुरान करीम में अल्लाह करीम ने इस वाक़या का, इस दास्तान का ज़िक्र किस तरह फरमाया, ये मैं अपने मौजू के साथ लेकर चलूँगी। लेकिन उससे पहले अपने सवालात का ज़िक्र करते हैं कि आज के सवाल क्या है। सवाल यह है कि क्या रोज़े की हालत में अगरबत्ती या पखोर का धुआं सूंघने से रोज़ा टूट जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगरबत्ती और पखोर का धुआं सूंघने से रोज़ा टूट जाता है, बशर्त ये कि कसदन ऐसा किया जाए, यानी इरादे के साथ ऐसा किया जाए। इस चीज़ का ख़याल ना रखा जाए कि रोज़ा टूट जाएगा, जानबूझ के इस तरह किया जाए, सूंघा जाए, तो फिर उस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या बाम, विक्स इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है? देखिए, बाम या विक्स इस्तेमाल करने से रोज़ा नहीं टूटता, जबकि बैरूनी इस्तेमाल हो। अगर हम बाम का या विक्स का बैरूनी इस्तेमाल करते हैं, बैरूनी हिस्से पर लगाते हैं, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता विक्स की भांप ली या नाक के अंदरूनी हिस्से में इस्तेमाल की तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। तीसरा सवाल है कि जहाज़ में किस मुल्क के वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करेंगे, यानी अगर आप जहाज़ में कहीं जा रहे हैं तो किस मुल्क के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करेंगे। जहाज़ की बुलंदी, हालात को पेश नज़र, वक्त को पेश नज़र रखते हुए महल वक़ू के एतबार से जब सूरज गुरूब होगा उस वक्त रोज़ा इफ्तार करेंगे जहाज़ में मौजूद। ना ही जहाँ से आप गए वहाँ का एतबार होगा, ना ही जहाँ से आप आए वहाँ का एतबार होगा, लेकिन जहाज़ की बुलंदी, महल वक़ू के एतबार से जब सूरज गुरूब होगा रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हो जाएगा। चौथा सवाल है कि औरत को दूसरी औरत की इमामत करने का शरई हुक्म क्या है। एक औरत का दूसरी औरत की इमामत करने का शरई हुक्म क्या है। औरत की जमात नहीं होती, मर्द की जमात होती है, औरत की जमात नहीं होती। औरत का किसी दूसरी औरतों की इमामत करना मकरूह तहरीमी है और मुफ्ती अहमद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत का मुतलकन इमाम होना मकरूह तहरीमी है, चाहे वो फ़राइज़ में हो या नवाफिल अदा कर रहे हो। चाहे वो फ़राइज़ हो, चाहे वो नवाफिल हो, औरत का मुतलकन इमाम होना मकरूह तहरीमी है, औरत की जमात नहीं होती। ये थे हमारे आज के सवाल। तो बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हम अब चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ, जो मेरा था 12,000 यहूदी बंदर हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के नबी हैं, जिनके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम रूहों को देखा तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में नूर चमक रहा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए अल्लाह, ये सब औलाद आदम है, लेकिन वो कौन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दाऊद हैं, तुम्हारे फ़र्जंद, यानी वो नबी दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी पेशानी से नूर की तजल्लियात निकल रही थीं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे एला नामी गाँव में रहते थे। ये लोग बड़ी फरागी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को आज़माना चाहा, तो अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन इन लोगों पर मछली का शिकार हराम कर दिया
اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال کر دیا، مگر اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں مبتلا کر دیا کہ ہفتے کے دنوں میں بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم مچھلیاں سمندر میں آتی تھیں۔ لیکن یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے آزمائش۔ تو اب کیا ہوا کہ شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لیں، اور پھر ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلی حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دیں، اور اس دن شکار نہ کریں بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ مچھلیوں کو پکڑ لیں۔ اب ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا پسند آ گیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں حوض میں قید ہو گئیں تو گویا کہ آپ نے شکار اسی وقت کر لیا۔ ان کا ہفتے کو شکار ہی مانا جائے گا کہ انہوں نے شکار کیا، جو کہ یہ شکار حرام ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان لوگوں پر شکار کرنا حرام کر دیا تھا۔ یہ سب حالات میں یہودی کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو شیطانی ہیلے سے ان کو منع کرتا رہا اور باقاعدہ ان سے ناراض ہو کر ان بدبخت کی طرح شکار کرنے سے خود کو باز رہا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو خاموش رہا اور جنہوں نے اس شیطانیہ تدبیر کو دل میں برا جانا اور بلکہ ان سے یہ کہا کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو بے حد سرکش و نافرمان تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی یہ ہیلے بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ اللہ جانے کیا عالم ہوگا، ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمان یہودی، کہ جب ان نافرمانوں نے داؤد علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن شکار کر لیا، تو اب منع کرنے والی جماعت نے ان سے دور ہونا چاہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے ہلاک ہونا ہے، تو ہم ان سے دور رہیں اور ان سے میل ملاپ بھی کیوں رکھیں۔ بہرحال ان لوگوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی نافرمانی پر غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرماتے۔ آپ نے ان پر لعنت فرمائی۔ ابھی یہ سب داستان ان کی نافرمانی کی تھی، ابھی تو ان کی ہلاکت باقی ہے کہ کس طرح وہ ہلاک ہوئے۔ یہ انہوں نے کی اللہ کے حکم کی نافرمانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہلاک کیا، تو سنیے اس کو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم سورہ اعراف میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی میں تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی، اس طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ان کو ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہوں نے کی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بددعا لعنت کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں نافرمانوں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو ان کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے جو بستی کے درمیان میں دیوار کھڑی کی تھی، اس دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب لوگ 12,000 لوگ بندروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ اب لوگ مجرموں کو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، کیونکہ ان کے اور منع کرنے والی جماعت کے درمیان دیوار کی گئی تھی۔ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے، اور ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔
یہ بندر 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا نہ کچھ پیا، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہ تھی داستان یہود کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہلاک فرمایا۔ ہمیں بارہا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کا امتی بنایا اور ہمیں اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ورنہ پچھلی جتنی بھی قومیں گزری، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی برائی آج کے دور میں، آج کے مسلمان میں موجود ہے۔ بس یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ کریم نے ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ابھی تک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی غلطی بے کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی چینل پر اسی وقت۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔